محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، میرے اسکرین پر جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ محسن چترال، فخر چترال، فرزند چترال، حضرت مولانا قاری فیض اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تصویریں ہیں۔ یقیناً اس موضوع پر جب میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ مولانا اس موضوع پر کیوں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ تصویریں دیکھی ہے، اللہ کی ذات گواہ ہے، میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا، میرے دل نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ اس بوڑھے جوان کو اگر آپ نے دانت نہیں دیا یہ زیادتی ہوگی۔ یقیناً اس عمر میں اور ان حالات میں، جن حالات میں اور جن دنوں میں یقیناً پورے پاکستان میں عام طور پر اور خاص کر چترال میں ان دنوں میں گھر سے باہر نکلنا سردی کی وجہ سے انتہائی مشکل ہے، اور خاص کر اس عمر میں کہ انسان ضعیف ہو، بوڑھا ہو، گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ بوڑھا جوان انسانیت کا درد لیے ہوئے جس طریقے سے یہ چترال کے پہاڑوں میں اور دور دراز علاقوں میں گھوم رہا ہے، یقیناً یہ داد کے مستحق ہے۔ میں اپنی طرف سے اور چترالی عوام کی طرف سے محترم قاری فیض اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور رب کریم سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیں۔ اور میں چترالی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا، اپنے محسنین کو پہچانے، اور خاص کر اپنے اس محسن کو پہچانے کہ یہ ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر درد کے وقت، ہر پریشانی کے وقت، ہر اس وقت جب بھی چترالیوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصائب اور مشکلات آتے ہیں، یہ شخص صف اول کا کردار ادا کرتے ہوئے چترال کے ہر گھر میں، ہر علاقے میں اور ہر قوم کے لوگوں کے پاس پہنچنے کی نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ پہنچتا بھی ہے، ان کے سروں پر دست شفقت بھی رکھتا ہے، اور ان کو سہارا بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، اور ان کو تسلی بھی دیتا ہے۔ میں چترالی قوم سے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا، اپنے محسنین کو پہچانیں، اور خصوصاً اس محسن کو پہچانیں، ان کی قدر کریں، اور کچھ اگر نہیں کر سکتے میں اپنے تمام قوم کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا ان صاحب کے لیے آپ دعا کریں، رب کریم سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر، خاص کر چترالی قوم کے سروں پر ان کے سائے کو اللہ تبارک و تعالی قائم اور دائم رکھیں۔ یقیناً میرا یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے قاری فیض اللہ صاحب کے نام سے ہم ان شخص کو جانتے ہیں۔ یہ چترالی قوم کے ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر پریشانی میں شریک ہوتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شرپسندوں کے شرور سے اور حاسدین کی حسد سے اور بد نظروں کی بد نظر سے اللہ تبارک و تعالی حضرت کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم۔